صفحہ نمبر 254۔ پریشانی دور ہونے کے لیے مندرجہ ذیل عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 254۔ مستند مجموعہ وظائف غم و پریشانی سے راحت پانے کے لیے یہ دعا ہے۔ قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 254۔ پریشانی دور ہونے کے لیے مندرجہ ذیل عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درج ذیل کلمات بلا تعداد کچھ دیر تک پڑھیں، کم از کم 500 مرتبہ، چاہیے 2-3 نشستوں میں ہی ہو لیکن دھیان کے ساتھ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 2، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نمبر 3، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا کریں، نیز روزانہ کسی وقت 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد دعا کیا کریں اور پریشانی دور ہونے تک روزانہ مذکورہ عمل کرتے رہیں، اور اوپر لکھا ہوا کلمہ نمبر 2 چلتے پھرتے زبان پر رکھیں، 2 یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعا کرتے رہیں۔ یہ بہت مفید اور مجرب عمل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 500 مرتبہ ہی ہو، یہ عدد صرف اور صرف اس لیے لکھ دیا ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ تعلق میں مع اللہ پیدا کر کے پھر دعا مانگی جائے۔ فائدہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم جو شخص پڑھا کرے اس کے لیے یہ 99 دکھ اور بیماریوں کی دعا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر و پریشانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا آسان نسخہ ہے، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے گناہوں سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ وضاحت: اس دعا کے متعلق مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں مشائخ و علماء سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد فرما برداری کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ ہجوم، افکار اور مصائب کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا مجرب ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مذکورہ بالا کلمہ نمبر 1 یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خاص طور پر پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلمہ کی برکت سے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکل آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لیے پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے بزرگوں سے یہ منقول چلا آ رہا ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی مصیبت کے وقت یہ کلمہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اس دعا کا جو بھی دل میں درد اٹھتا ہے اس کے لیے اس کا ورد کرنا، یعنی اس دعا کے ورد کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اور فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔